بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل واکرم البشر الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 7 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، اور ہمارا آج کا موضوع رمضان المبارک شہر تربیت، اس حوالے سے آج تیسری گفتگو ہے۔ اور آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مہینہ ہمیں ایک دوسرے کے احساس کی تربیت کا سبق دیتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جن کو ہم غرباء، فقراء یا مساکین کہتے ہیں، اور یہ بات اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن غریبوں کا نام لے کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دین اسلام جتنا زیادہ معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، وہ اس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر 4 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے میں فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ایک آیت مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے دلی محبت سے یتیم، قیدیوں اور حقدار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کے تعلق کو ملاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلون الجنۃ بسلام، جب تم یہ 4 کام کرو گے، سلام کو عام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داری کے تعلق کو جوڑنا، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں، فرمایا تمہیں اجر یہ ملے گا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب اس میں جو محل شاہد ہے وہ ہے وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ پھر آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو رات کو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کیٹیگری خاص نہیں کی، کوئی طبقہ جو ہے وہ مخصوص نہیں کیا کہ بھئی صرف اور صرف امیر کو ہی تحفہ دے سکتا ہے، امیر غریب کو تحفہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، اب یہ تو باتیں تھیں عام،
اب آتے ہیں رمضان المبارک کی طرف۔ شریعت اسلامیہ نے رمضان المبارک کی مناسبت سے کس قدر غرباء، فقراء اور مساکین کا خیال کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور وطن عزیز پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس مہینے میں دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ شرعی طور پر زکوٰۃ کسی مخصوص مہینے میں نہیں نکالی جاتی، بلکہ جب بھی سال گزر جائے مال پر اور اس پر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتی ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی افطاری کا بندوبست ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، چاہے مال کے ذریعے حصہ لیں، چاہے کوئی کھانے پینے والی چیز شامل کر دیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہیں۔ پھر اور آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے کا اجر ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص طبقہ نہیں بیان فرمایا کہ صرف کھاتے پیتے امیر لوگوں کے روزے افطار کرواؤ، بلکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس حدیث کا ایک پس منظر ہمارے سامنے یوں آتا ہے کہ جس آدمی کے پاس ہر چیز موجود ہے اپنے گھر میں وہ تو بآسانی روزہ افطار کر لے گا۔ اس حدیث کے ذریعے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ غرباء، فقراء، مساکین، معاشرے کا کمزور طبقہ جن کے اخراجات زیادہ ہیں، جن کی آمدن کم ہے، آپ لوگ ان کو افطاری میں شامل کریں، گھر بلا کر کریں، ان کے گھر بھیج دیں، ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کے گھر میں راشن پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس ماہ مقدس کی ساعتوں سے استفادہ کر سکیں۔ یہ غرباء، فقراء، مساکین کا احساس نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، آپ یہ دیکھیں کہ روزے کا فدیہ اگر ہر نہیں تو ہر تیسرے چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مریض ضرور ہوگا، اپنی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے شدید ہونے کی وجہ سے، جو اس قابل نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ رمضان کے روزے رکھ سکے بلکہ عین ممکن ہے کہ بعد میں بھی وہ روزے نہ رکھ سکے۔ تو اب ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ شریعت کہہ سکتی تھی نا کہ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ بندہ اس کی جگہ 50 نفل پڑھ لے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، چلو 50 بہت زیادہ ہیں 10 نفل پڑھ لے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو خود روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کا بھائی بعد میں اس کی جگہ پر روزے رکھ لے۔ لیکن ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ معاشرے کا جو نچلا طبقہ ہے مالی طور پر اس کی داد رسی ہو سکے، اس کو زیادہ سے زیادہ مالی طور پر ہم مضبوط کر سکیں، اس کے گھر میں راشن دے سکیں۔ پھر اسی کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا۔ ویسے عام حالات میں اگر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی جگہ ایک روزہ رکھا جائے، لیکن ایک مخصوص حالت ہے روزہ توڑنے کی،
میں اس کی یہاں وضاحت نہیں کرتا، سب کو اس بات کا علم ہے۔ ایک مخصوص حالت میں اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام کی آزادی، یا 60 دن کے مسلسل روزے، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا۔ اب پہلی دو چیزوں پر بھی تو اتفاق ہو سکتا تھا نا، کہ یا ایک غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو، لیکن یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شریعت نے کیوں رکھا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ معاشرے کا جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو اٹھایا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کے گھر میں راشن جائے، وہ بھی رمضان کی ساعتوں سے مکمل استفادہ کر سکے۔ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں غرباء، فقراء یا مساکین کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس پاک سرزمین پر بیٹھے ہیں جسے اللہ نے بڑی ہی برکتوں سے نوازا ہے، بڑی ہی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اس پاکستان کی قدر نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن دو بیماریاں ہیں ہمارے اندر۔ پہلی تو یہ کہ ہم یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ حقدار کون ہے اور کون نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے گا، آج کے دور میں حقدار ملتا نہیں ہے، حقدار تلاش کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں۔ ابھی آپ یہاں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کہیں نا کہ میں 1000 روپیہ زکوٰۃ کا ہے تقسیم کر رہا ہوں، عین ممکن ہے کئی گاڑیوں والے، کاروں والے روک کر کہیں بھائی جان مجھے بھی دے دیں، یہ گاڑی تو میں کسی کی لے کر آیا ہوں، حالانکہ ہے اس کی ذاتی، اور دل میں یہ ہوگا کہ چلو اور کچھ نہیں، کو 10 لیٹر پیٹرول ہی صحیح۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے، قرآن کہتا ہے تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، جو حقدار آدمی ہے نا اس کو آپ چہرے سے پہچانیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، سگا بھائی جانتا بھی ہے کہ میرا بھائی محتاج ہے تو بھلا کیا کہے گا، بھائی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ اب اس کا ضمیر، اس کی خودداری، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے بھائی کو جا کر کہے اپنی زبان سے کہ مجھے ضرورت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم اندھے ہیں؟ ہمیں ویسے اللہ معاف فرمائے پورے محلے کی بہو بیٹیوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کہاں جاتا ہے اور کہاں آتا ہے، تو کیا ہم اپنے سگے بھائی کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ اس کے حالات کیسے ہیں؟ یہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کر دستے سوال دراز کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جا کر اس کے گھر میں خود راشن پہنچائیں، اس کی خود امداد کریں، اور ساتھ اس کو یہ بات سمجھائیں کہ حضور والا یہ آپ پر احسان نہیں بلکہ الٹا آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ میرے اللہ نے مجھے چند ٹکے دیے تھے، میرے اللہ نے مجھے مال دیا، وہ میرے پاس اللہ کی امانت تھی، اور یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے مجھے یہ مال ربانی بینک کے اندر جمع کروانے کی توفیق دی تاکہ قیامت کے روز میں اسے کیش کروا سکوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک غرباء، فقراء اور مساکین کی مدد کرنے کی تربیت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ان اصولوں کو، ان ضوابط کو اور ان احکامات کو سمجھنا چاہیے جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں،
تاکہ ہمارا مال صحیح جگہ پر جا سکے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر سکے اور آخرت میں ہمارے لیے توشہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں تربیت کی اس پہلو پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔